اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں قرآن مجید کے بعد حدیث شریف کا دوسرا نمبر آتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر حدیث ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور عمل کا نام ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرے نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وحی جو ان پر نازل کی جاتی ہے اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اس آیت کا واضح مطلب یہ ہے کہ نبی کی ہر بات پر اللہ تعالیٰ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ حدیث کی اہمیت اس حدیث سے واضح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد کیا، اس کی حفاظت کی اور پھر اسے آگے بیان کیا۔ مشکات المصابیح۔ ہم آج آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کے لیے ایک بہترین جانکاری لے کر آئے ہیں۔ کون سے صحابہ سے کتنی حدیث مروی ہے؟ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 5300، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 2630، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 2286، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 2210، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 1660، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ 1540، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ 1170، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 536، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 537، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 146، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 142، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 378۔ یہ تھی پوری حدیث کی جانکاری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔